عمران خان کی ایک بنیادی ایجنڈا ہے رجیم چینج کا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے احتساب ختم کرنا ہے، اور احتساب ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آج جو نقطہ بنیادی طور کے اوپر جج صاحبان کے سامنے تحریک انصاف نے رکھا ہے، یہ پٹیشن تحریک انصاف کی ہے، اور اسی لیے اعظم صاحب بھارتی صاحب، ملکہ، میں، ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی پٹیشن ہے۔ آج جس نقطے کے اوپر بحث ہوئی ہے وہ سیکشن 25 اس کا جو سب سیکشن بی اے ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ سیکشن 25 جو ہے یہ پلی بارگین سے ڈیل کرتا ہے۔ پلی بارگین کیا ہے؟ پلی بارگین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے کہے کہ جناب آپ نے 10 ارب روپے کا میرے اوپر کیس ہے، میں یہ پیسے واپس کرنے کو تیار ہوں، میری آپ جو سینٹنس ہے وہ واپس کر دیں، تو آپ کو پیسے واپس ہو، آپ اپنے وہ پیسے واپس کرے گا اور اس کی سینٹنس ختم ہو جائے گی۔ یہ پلی بارگین، لیکن اس کی کنوکشن ہو جائے گی، وہ 10 سال تک عہدے پہ نہیں رہ سکتا کسی کے اوپر، بلا بلا وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ ایک بنیادی احتساب کا سیکشن ہے جس کے تحت بہت پیسہ نیب نے ریکور کیا ہے۔ نیب کا جو ٹوٹل خرچہ ابھی تک انویسٹیگیشن وغیرہ پہ ہوا ہے وہ تقریباً 18 ارب روپے نیب نے 1997 سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً اپنے انویسٹیگیشنز وغیرہ کے اوپر خرچ کیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا پیسہ نیب نے ریکور کیا، اور زیادہ تر پیسہ انہوں نے پلی بارگین سے ریکور کیا۔ اب اس حکومت نے آ کے کیا کیا؟ اس حکومت نے آ کے جو امینڈمنٹس کی اس میں سیکشن 25 کی امینڈمنٹ بھی شامل کی۔ سیکشن 25 کی امینڈمنٹ انہوں نے یہ کی ہے کہ جی جو بھی پلی بارگین ہوا ہے آپ نیب میں درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے پلی بارگین کیا تھا یہ میں نے انڈر کوئرجن کیا تھا، لہٰذا میرا یہ ختم کر کے مجھے پیسے واپس کیے جائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے نہیں، کئی ارب روپے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے ان لوگوں سے جن سے آپ نے یہ پیسے ریکور کیے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے آصف زرداری۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے جو پیسہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 32 اکاؤنٹس جو سرفیس ہوئے تھے، جو فیک اکاؤنٹ تھے، ان اکاؤنٹس میں ہزاروں ٹرانزیکشنز جو ہوئی تھیں، ان کو یہ جو حسین لوائی تھے اور جو انور مجید تھے، انہوں نے ان اکاؤنٹس کو کیا کہا کہ وہ بعد میں انہوں نے اس کے ساتھ پلی بارگین کر لیا، اور دوسروں کو جو باقی اکاؤنٹ بچے تھے ان کو کہا کہ جی یہ ہم ایمنسٹی میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ جو اکاؤنٹ انہوں نے ایمنسٹی میں جو فیک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے، نیب نے کہا یہ تو آپ کے خلاف ایویڈنس ہے کہ آپ یہ پیسہ رشوت کا ہے، لہٰذا ان اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ نیب کو دیا گیا، حکومت کو دیا گیا، اور انور مجید، حسین لوائی، آصف زرداری نے اپنی ان سے جان بچائی۔ اب یہ ترمیم کر کے زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہی پیسہ جو انہوں نے حکومت کو دیا وہی پیسہ واپس لینے کے چکروں میں، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھا، پاکستان میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا جو کلاسک جسٹس سسٹم ہے وہ تو بیٹھ گیا ہے۔ جسٹس سسٹم کیا تھا؟ ایک وکیل ملزم کا ہوگا، ایک وکیل پروسیکیوشن کا ہوگا، یعنی جو الزام علیہ ہے ان کا ہوگا، وہ ملزم کے خلاف آرگومنٹس دے گا، یہ ملزم کے حق میں دے گا، اور جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ اب اس کیس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملزم ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ میرے خلاف مخالف وکیل کون ہوگا، لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تمام لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی پلی بارگینز کی، یہ نیب کے ساتھ مل کے اب وہ پیسے واپس لیں گے۔ اب یہ پیسہ سیلاب زدگان کے اوپر خرچ ہونے والے پیسوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ پیسہ ابھی تک جو پاکستان میں آیا ہے، جتنی امداد ملی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایکچولی عمران خان نے جو اپنی 3 ٹیلی تھونز میں جتنا پیسہ جمع کیا یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارا پیسہ اب زرداری، شریف، یہ لوگ واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو اونس آف پروف ہے وہ اب ایکیوزڈ پہ نہیں ہوگا۔ اب جو نواز شریف کے اوپر کیس پینڈنگ ہے ایون فیلڈ کا، اور یہ کہا ہے کہ 1985 سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اونس آف پروف کا معاملہ نہیں ہے،
نواز شریف کے اوپر جو کیس پینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ جو پراپرٹیز آپ کی لنڈن میں پارک لین میں ہیں جن کی قیمت اربہ روپے ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں۔ اس امینڈمنٹ کے بعد نواز شریف کا کیس آپ نے کلیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 24 ارب روپیہ ہے، آپ نے شہباز شریف کا جو ہے وہ کلیئر کر دیا۔ زرداری صاحب کے اکاؤنٹس جو ہیں ان میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ تو 32 اکاؤنٹس وہ فیک اکاؤنٹس ہیں جس میں ڈکلیئرڈ ہے 5,000 کروڑ کے قریب روپیہ۔ اس کے علاوہ جو ریفرنسز ہیں جن کے اوپر پراپرٹیز ہیں وہ زرداری صاحب کلیئر ہو گئے، اور اس قانون کے اوپر پارلیمنٹ میں ایک بحث نہیں ہوئی، نہ سینٹ میں بحث ہوئی، اسمبلی میں بحث ہوئی۔ اور آپ دیکھیے کہ کیا نظام ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو سارے ہمارے یہ جو نون لیگ وغیرہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اپنا شاید کوئی پیسے کا اسرا نہ ہو، اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے ان سے موریں لگوائی گئی، اور پھر یہ لوٹے جو ہمارے راجہ ریاض اینڈ کمپنی اور یہ سارے گئے تھے ان کی بھی موریں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ گئی، اور سینٹ میں بھی بحث ہی نہیں ہوئی۔ سو یہ قانون جو ہے اس کے اوپر آج یہ گفتگو ہوئی ہے، آج اس کے اوپر یہ بحث ہوئی ہے، کل اس کے اوپر اگلی بحث جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کنکلوژن پہ پہنچے گی کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اور یہ قانون انشاءاللہ نیب کا جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہوگا۔ دو اور معاملات کے اوپر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، یہ تو اس کیس سے متعلق تھا۔ کل مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، آج وہ لنڈن پہنچ گئی ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی بونگی ماری کہ اس کے بعد پاکستان میں سائفر ہی آنا بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی بندہ اس لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو دو لفظ بتا ہی دے بات کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے۔ ہمارا جو فورن آفس ہے اس کے اندر ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے، ہر جو ہماری امبیسی ہے اس کے اندر سائفر ڈپارٹمنٹس ہیں۔ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا امبیسڈر جو ہے وہ اپنے ملک کو ایک ٹیلی گرام بھیجتا ہے الیکٹرانک، جو کہ کوڈیفائڈ ہوتی ہے، اور وہ کوڈیفائڈ جو سسٹم ہے اس کو ہم سائفر کہتے ہیں۔ سائفر ایک سسٹم ہے، یہ کوئی خط یا ٹیلی گرام نہیں ہے، سسٹم ہے۔ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ کانٹینٹ کو کیسے لیا جائے۔ اب مریم نواز شریف کے نزدیک یہ کہنا امریکہ کا یا کسی ملک کا کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ بدلے گا تو ہم آپ سے تعلقات رکھیں گے، نہیں بدلے گا تو تعلقات ہمارے نہیں ہوں گے، یہ مریم نواز شریف اور اس جیسے نون لیگ کے کئی اور جو لوگ جو بات کرتے ہیں ان کے لیے نارمل ہوگا، پاکستانیوں کے لیے نارمل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ایک ملک ہمیں یہ حکم کرے گا کہ یہ وزیر اعظم ہوگا تو ہمارے تعلقات ہوں گے، یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا تو تعلقات نہیں ہوں گے، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور مریم نواز کو کوئی بندہ میرے خیال میں جو طارق فاطمی صاحب 24/7 ان کے ساتھ ہوتے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے، تاکہ آئندہ جب وہ بات کریں تو کوئی عقل کی بات اور وہ بات کر سکے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ آج الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو عمران خان کے اکاؤنٹس کے لیے لکھا ہے، یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، وکلا کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا بہت بھی اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ قانون جانتے ہوتے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو دستاویزات ہوتی ہیں، وہ اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب کیس چل رہا ہوتا ہے۔ جب فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے آپ اس میں نئی ایویڈنس شامل نہیں کرتے، اور وکیلوں کو سنے بغیر آپ شامل نہیں کرتے۔ آج آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا، اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ آپ کو بھیجیں اور ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب آپ کو یہ کیس کھولیں دوبارہ، اور دوبارہ ہمارے لائرز جو ہیں وہ اس کے اوپر آرگو کریں۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، عمران خان کے فیصلہ تو ہونا چاہیے، توشہ خانہ کا کسی کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ کیس کدھر گئے ہیں؟ ہم نے تو ان کی کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو باقی یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، نواز شریف کے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ان کی تو ہم نے کبھی بات ہی نہیں سنی آپ سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اس وقت ایک لانگ آرم بن گیا ہے پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی، جس کی وجہ سے سارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ گیا ہے۔ اب انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کو اپنا ایک ماتحت ادارہ بنایا، اب انہوں نے نیب کو ایک بالکل ہی ڈمی ادارہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں
पैसे करप्शन वो हो रही है, दूसरी तरफ उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से। सो ये सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। और मैं इनको कहता हूँ अब भी अपनी जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी वरना। फवाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है कि वो सियासत से फौज अलग हो चुकी है, तो आपको लगता है कि फौज वाकई सियासत से अलग हो चुकी है? और उन्होंने कहा है कि मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड भी हो जाएंगे, इंडिया दिया उसने। आर्मी चीफ का बयान बड़ा जो इकॉनमी के मुतल्लिक उन्होंने बात की है वो बड़ी साइब है और बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि देखिए माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर आपका सियासी इस्तेहकाम नहीं है। और सियासी इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों की एक तो जिम्मेदारी है सियासी जमातों की कि वो आपस में बैठ के रूल ऑफ द गेम बनाएं, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला करना है कि उन्होंने कितना हिस्सा लेना है सियासत में। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत आ जाए फिर उसको बदल दें, फिर दूसरी आ जाए उसको बदल दें, फिर तीसरी आए और साथ हम कहें कि नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं हो सकता। सो ये मेरा ये ख्याल है कि चीफ साहब ने जो अपना एक टारगेट रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना जो किरदार है उसको देखना है। सर, इमरान खान साहब को जो काफ़ी एंकर की मुलाकात हुई उनसे वो कह रहे हैं कि किसी एक ये 5-6 नाम है इनमें से किसी एक जनरल से कोई इशू है, उनके हवाले से उनके खदशात भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो आपको समझती हैं कि तमाम जो जनरल्स हैं वो काबिल हैं और चीफ आर्मी स्टाफ लगने की उनकी अहलियत है, या आप भी समझते हैं कि किसी एक के ऊपर जो है कोई इशू है आपका? देखिए बात यह है कि जो जर्नल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में वो सारे जर्नल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं, उन तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। लगाने वालों की लेजिटिमेसी नहीं है, ना उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, ना वो इलेक्टेड है और ना उनका कोई और नाम है। फवाद भाई, जब 2014 में आज़ादी मार्च आया तब तो बड़ों का हाथ भी था आपके सर के ऊपर, तब आप 20 से 25 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तो उनका हाथ भी नहीं, तो 20 से 25 लाख कैसे इकट्ठे करेंगे? पाकिस्तान में हुआ यही है कि जब बड़ों का हाथ ना हो तब भी 20-25 इकट्ठे होते हैं। ऐसे ये बताइएगा कि जो आपने कहा कि फैज़ाबाद से लोग लाहौर तक लोग ही लोग होंगे, वो बरस्ता जेल में होंगे या बरस्ता मोटर पे होंगे? दोनों तरफ मोटरवे पे भी होंगे।